बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो से हम इंशाल्लाह 5th सेमेस्टर स्वात रीजन का आगाज़ कर रहे हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में, जिसमें हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास पर्सपेक्टिव ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि पेडियाट्रिक नर्सिंग के पीछे सोच क्या है, बुनियाद क्या है। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें हम जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, जिसमें आता है पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, इसकी एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, पेडियाट्रिक नर्स का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडियाट्रिक नर्सिंग की, कि पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या है। ये हमारे पास नर्सिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसका ताल्लुक जो है वो चिल्ड्रन से है। चिल्ड्रन कौन है? जिनकी एज जो है वो 0 से 18 के दरमियान में है, तो वो हमारे पास चाइल्ड है। तो जब हम उन चिल्ड्रन की केयर, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी डायग्नोसिस, उनके हेल्थ प्रमोशन, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या उनको बीमारियों से रिकवर करना, ये सारी जितनी भी हम चीज़ें परफॉर्म करेंगे, चाहे उनके फिज़िकल डिस्टर्बेंस हो गई, उनके फिज़िकल प्रमोशन हो गई, या उनकी इमोशनल डिस्टर्बेंस थी जिसका हमने ट्रीट किया, डायग्नोस किया, या इमोशनल स्टेबिलिटी थी, या डेवलपमेंट है, हमारे पास जितनी भी हमारे पास सारी चीज़ें चिल्ड्रन से रिलेटेड शामिल होती हैं, तो वो पेडियाट्रिक नर्सिंग में शामिल होती है। पेडियाट्रिक नर्सिंग में हमारी ज़िंदगी के बहुत से स्टेजेस आते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो हमारे पास 28 डेज तक न्यूनेट कहलाता है। फिर 28 डेज से 1 साल तक वो इन्फेंट कहलाता है, यानी कि वो अपने इन्फेंसी स्टेज में होता है। फिर जब वो 1 से 3 साल के दरमियान में होता है तो उसको हम टॉडलर बोलते हैं। फिर जब वो 3 से 6 साल के दरमियान में होता है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं या प्री स्कूल कहते हैं। उसके बाद जब वो 7 से 12 साल के दरमियान में हो जाए तो उसको हम मिडल चाइल्डहुड या उसको हम स्कूलर बच्चे कहते हैं, यानी स्कूल गोइंग चाइल्ड उनको कहते हैं। उसके बाद जब हमारे पास 13 से 18 रेंज के बच्चे आते हैं तो उनको फिर हम एडोलेसेंस कहते हैं, बालोगत कहते हैं। तो उस न्यूनेट से लेकर एडोलेसेंट स्टेज तक जितने भी हमारे पास बच्चे हैं तो वो सारी पेडियाट्रिक नर्स में शुमार होते हैं। पेडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ पेचीदा नुकात हैं, जो कि हैं बच्चों की, चिल्ड्रन के ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, कि उनकी ग्रोथ किस तरीके से, अब ये चूँकि ग्रोइंग एज है। अब अडल्ट में तो ऐसा होता है कि उसमें हम ग्रोथ एज, डेवलपमेंट स्टेज नहीं देखते, लेकिन अब बच्चे हैं तो वो तो मुसलसल वो ग्रोथ कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टेजेस को चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग भी इसमें आ जाती है। मेडिकेशन, वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करना, या उनके हेल्थ और वेलनेस के बारे में उनकी फैमिली को एजुकेट करना, या अगर किसी चिल्ड्रंस को जो है क्रॉनिक कंडीशंस है, उनको बहुत सीरियस बीमारियां हैं, उनको उस हालत में सपोर्ट करना, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, बच्चों को भी और उनकी फैमिलीज को भी। तो ये हमारे पास जो है पेडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। अब इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? इसको कहते हैं इजाज़तनामा। ये एक कानूनी, लीगल यानी कि और एथिकल यानी कि ये इखलाकी और कानूनी लिहाज से ये एक ऐसा प्रोसेस होता है। ये बेसिकली एक इजाज़तनामा होता है जिसमें हम पेशेंट या उसके गार्डियन से, उसका जो लीगल गार्डियन है, चाहे उसकी मदर है, उसके फादर हैं, या दोनों नहीं है तो कस्टडी अगर उसके अंकल के पास है, आंटी के पास है, जिसके पास भी उस बच्चे की लीगल कस्टडी है, तो उससे जो हम इजाज़तनामा लेते हैं। अच्छा, ये जब हम पेडियाट्रिक नर्सिंग में जब इन्फॉर्म कंसेंट की बात करेंगे तो हम बार बार पेशेंट के साथ उसके लीगल गाइडेंस का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पेडियाट्रिक नर्सिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो चिल्ड्रन जो है वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम बार बार जो है उनके लीगल गार्डियन का भी नाम लेंगे, उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिली का। तो आप लोगों ने इस चीज़ में जो है, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, तो ये एक ऐसा इजाज़तनामा होता है कि आप अगर एक बच्चा आया है, एक पेशेंट है, चाइल्ड है वो, और आप उस पर कोई प्रोसीजर कर रहे हो या उसको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको आपने हिस्ट्री ली, उसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप बाकायदा तौर पर उसके लिए इन्फॉर्म कंसेंट लेते हो, यानी कि उसमें उस सर्जरी से रिलेटेड रिस्क, बेनिफिट्स हो गए, उसके अल्टरनेटिव्स हो गए, और उसके क्या नताइज निकलेंगे, कि अगर आपने वो सर्जरी या वो ट्रीटमेंट बच्चे को नहीं
نہیں کروایا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، یہ ساری چیزیں اس انفارم کنسنٹ کے ایک پیپر میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، جس کو جو ہے پیشنٹ یا اس کا جو لیگل گارڈین ہے وہ جو ہے اس کو سائن کرتا ہے۔ اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس۔ ڈسکلوجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر نے بہت آسانی کے ساتھ اس میں وہ اگر فار ایگزامپل کوئی سرجری ہے تو اس بارے میں وہ اپنی ڈائگنوزز ایکسپلین کرے گا، اور جو وہ سرجری کر رہا ہے یا جو وہ ٹریٹمنٹ اس بچے کو دے رہا ہے اس کا پرپس بیان رکھے گا، اور رسک اس کو بتائے گا کہ اس میں یہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل کسی بچے کی سرجری ہے اور وہ سرجری جو ہے اس کا 50-50 چانس ہے سروائیول کا۔ فار ایگزامپل کسی بچے کو کینسر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیومر ہے، کینسر ہے، یعنی کوئی بھی ایک ایسی ڈیزیز ہے جو اس کے 50-50 سروائیول چانسز ہیں، تو اس میں آپ نے اس کے رسک اور کمپلیکیشن کو بھی اس انفارم کانسنٹ میں ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آؤٹ کم کیا نکلیں گے، وہ جو ہے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم، یعنی کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ وہ پولیو پیشنٹ ہے اور آپ جو ہے نا آپ اس کے لیے کوئی سرجری کر رہے ہو، کوئی جو ہے کوئی ٹریٹمنٹ دے رہے ہو، تو آپ یہ بھی بتاؤ گے کہ ہاں یہ ٹریٹمنٹ ہم اس طریقے کریں گے کہ اس میں بچے کی تھوڑی سی ریکوری ہو سکتی ہے، اس طرح۔ تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز بھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور جتنے بھی آپ کے پاس الٹرنیٹیوز موجود ہیں تو آپ نے وہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ڈسکلوجر میں آتی ہیں، یعنی آپ نے ہر ایک چیز بالکل صاف صاف بیان کرنی ہے۔ کمپریہنشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گارڈین ہے یا وہ جو پیشنٹ ہے اس کا اس انفارم کنسنٹ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے نرس کوئی بھی ایسی میڈیکل جارگن یعنی مشکل ورڈ یوز نہیں کرنے، بہت آسان سی زبان میں جو ہے نا وہ انفارم کنسنٹ ہونا چاہیے، والنٹری ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ جو کنسنٹ ہے وہ بالکل اگر وہ پیشنٹ خود سائن کر رہا ہے یا اس کے بچہ ہے، بہت زیادہ بچہ ہے، مطلب بہت چھوٹا ہے، تو اس کے جو لیگل گارڈین ہے اگر اس کے پیرنٹس سائن کر رہے ہیں تو وہ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی زور زبردستی کے، بغیر کسی تشدد کے ہو، یعنی ان پہ کوئی پریشر نہ ہو، اور کمپیٹنس وہ اس طریقے سے ہو کہ وہ ہمارے پاس کل کو جو ہے لیگلی کوئی پرابلم ہو جائے، لیگلی کوئی کیس ہو جائے تو وہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک پروف ہو، وہ ایک لیگلی کمپیٹنٹ انفارم کنسنٹ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ مینٹلی کیپیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ بالکل صاف الفاظ میں، بالکل قانون سے منظور شدہ ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی پیج ایسا نہیں ہوتا کہ بس کوئی بھی ایسے ہی سائن کر دیا، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اجازت نامہ کا اپنا ایک پیج ہوتا ہے، اس پہ سائن لیا جاتا ہے۔ اچھا، جو ہم اسپیشل کنسیڈریشن کرتے ہیں، اب اسپیشل کنسنٹریشن ہم کیوں کریں گے؟ کچھ کیسز اس طریقے سے ہو جاتی ہیں چلڈرن سے ریلیٹڈ کہ ان کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ محتاط رہنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ہمیں اس میں خیال رہنا پڑتا ہے۔ کچھ اسپیسیفک کیسز ہیں جس میں ہمارے پاس جو مائنرز ہیں، اچھا مائنرز یہاں پر ورڈ جو ہے نا وہ بیسیکلی اس پرسن کے لیے یوز ہوا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر ایک پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ کیسز اس طریقے سے ہیں کہ ہم جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنسنٹ ہوتا ہے یہ ہم مائنرز کو جو ہے نا وہ پرووائڈ نہیں کرتے، یہ ہم ہمیشہ اس کے گارڈین کو ہی پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہم زیادہ تر پیشنٹ سے خود سائن نہیں کرواتے، اور کیونکہ پیشنٹ کی اپنی کنڈیشن اتنی نہیں ہوتی ہے، اس کی مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ہم زیادہ تر اس کی فیملی سے انفارم کنسنٹ لیتے ہیں۔ تو اب یہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اس میں ہم مائنرز کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سائن کر لیں، آپ یہ اجازت نامہ ہمارے لیے سائن کر دیں۔ اب کچھ کیسز کیا ہوں گے کہ اس میں مائنرز اتنا میچور ہے، یعنی کہ وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ حالات سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم اس سے سائن لے سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر اس کو جو ہے کوئی ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کا ایشو ہے، یعنی کہ اس کی اس طرح کے کیسز اکثر ریپ کیسز میں آ جاتے ہیں، سیکشولی ایبیوز چلڈرن جو ہوتے ہیں ان میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے کیسز جو ہوتی ہیں ان میں ہمیں کانفیڈینشیلٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم تھوڑا سا جو ہے نا انفارم کنسنٹ میں جو ہے تھوڑا سا ہم کنسیڈریشن کر لیتے ہیں۔
अच्छा, एग्रीमेंट जो है वो हमेशा हम तब लेते हैं या ओल्डर चिल्ड्रन हो, यानी कि वो इतने कैपेबल हों, इतने होशियार हों कि वो समझ सके, और या बलोगत यानी कि जो 13 से 18 साल के दरमियान के जो बच्चे होंगे तो वो इतने होंगे कि वो अपने हालात को समझ सके, तो उनसे हम एग्रीमेंट ले सकते हैं। लेकिन पॉसिबल ये है कि आप उनके गाइडेंस से ही लो, लेकिन कुछ कंसिडरेशन में हम बच्चों से भी ले सकते हैं। अच्छा, एसेंट का मतलब ये है कि इसमें जो मैंने आपको कहा कि इसमें जो बच्चा होता है वो इतना काबिल है कि वो समझ रहा है कि उसको उसके जो है ट्रीटमेंट दी जा रही है तो वो उसकी सेहत को ठीक करने के लिए है, तो इस कंडीशन में हम उससे इन्फॉर्म कंसेंट साइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक बच्चा है उसको सर्जरी की ज़रूरत है, अपेंडिसाइटिस। अब अपेंडिसाइटिस इस तरह होता है कि इसमें बेसिकली हमारे पास जो है हार्मोनल एंजाइम के इम्बैलेंसेस हो जाती है, तो इसमें हमारे अपने ही जो एंजाइम्स हैं जो कि होते हैं तो वो अपने हमारे अपेंडिक्स के मेम्ब्रेन को जो है ना वो इन्फेक्ट कर देते हैं, इनगल्फ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सीवियर इन्फेक्शन काज हो जाता है। तो वो जो अपेंडिसाइटिस होता है उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो अब उस दौरान हम इन्फॉर्म कंसेंट दे सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर ने उसको प्रोसीजर और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पेरेंट को अच्छे से समझा दी गई हो, तो उस सूरत में फिर हम इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। अच्छा, जो नर्स है वो उस पेशेंट के और उस पेरेंट के पूछे गए हर सवाल का जवाब देगी ताकि उनको उस इन्फॉर्म कंसेंट समझ आ सके। दूसरा, जो पेरेंट होगा वो कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन कर सकता है, और स्पेशल कंसंट्रेशन तब होगी जब बच्चा इतना जो है इतना कैपेबल है, इतना उसकी एज है कि वो जो है ना वो समझ रहा है, तो उसकी एज अप्रोप्रिएट हमने लैंग्वेज यूज़ करते हुए हमने उसके साथ जो है ना उसको इतना समझाना है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर सके। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? अच्छा, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में फ़र्क क्या है? प्राइवेसी ये होती है ना कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी को कैथेटर पास कर रहे हो और आपने उसके जो है ना प्राइवेसी का ख्याल रखा, यानी आपने कर्टन्स जो है ना वो आपने लगाए, या इसी तरह आपने किसी और प्रोसीजर में उसको प्राइवेसी, तो ये उसकी प्राइवेसी होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है ना वो ये होता है कि उस पेशेंट का डेटा आप जो है ना किसी के साथ शेयर नहीं करते, यानी कि वो पेशेंट अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है वो आपको अपनी कहानी बताता है, या कोई सेक्सुअली अब्यूज पेशेंट है, या कोई भी है, तो वो जब आपको अपने प्रॉब्लम बताता है तो आपने जो है ना को किसी और के सामने नहीं खुल के बताना। अगर आपने ऐसा किया तो इट मीन्स कि आपने अपनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रीच कर दिया। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की इम्पोर्टेंस पेडियाट्रिक नर्सिंग में देखें तो ये एक नर्स और पेशेंट के दरमियान ट्रस्ट को बिल्डअप करती है। इसमें पेशेंट जो है ना अपने नर्स के साथ ओपनली कम्युनिकेशन कर सकता है, स्पेशली जो हमारे सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिस तरह मैंने कहा कि एब्यूज, सेक्सुअल हेल्थ, ये इस तरह की बातें होती हैं कि ये पर्सन जो है हर किसी के साथ नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसी पर्सन के साथ कर सकता है जिसके साथ जो है ना वो इतना उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाए। इसके बाद जो है ना हमने अभी उस बच्चे की डिग्निटी का, उसके राइट्स का भी आप लोगों ने जो है ना रिस्पेक्ट करनी है, और उसकी फैमिली का भी। अच्छा, कुछ स्पेशल इश्यूज हैं जो कि पेडियाट्रिक सेटिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अक्सर पेरेंट्स और गार्डियंस जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से हम फुली कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है ना वो ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि अब केसेस जिस तरह सेक्सुअल एब्यूज की बात हो गई, या तो इस तरह के केसेस में हमें कुछ स्पेशल इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है ना वो ब्रेक करना पड़ता है। अब कोई बच्चा है, अब वो इस रिस्क पर है, उसके मेंटल कंडीशन हमने उससे बात की तो उसने हमें बताया कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको सुसाइडल थॉट्स आती हैं। तो इस तरह के जो कंडीशंस होंगे तो उसमें फिर हम पेरेंट्स को, गार्डियंस को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें अगर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी रखी तो क्या पता वो बच्चा जो है वो खुद को नुकसान पहुंचा दे, या अगर कोई किसी बच्चे को जो है ना वो सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, तो उसको अब्यूज कर रहा है, फिजिकल अब्यूज कर रहा है, उसको मेंटली अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस में फिर हम कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती, और उसमें फिर हम पेरेंट्स और गार्डियंस को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं।
اچھا، اس کی ایک ایگزامپل جو ہے نا سلائڈ میں دی گئی ہے کہ اگر ایک 15 سال کی لڑکی ہے اور وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ ہے، یعنی کہ وہ مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو نرس جو ہے نا وہ اگر لڑکی کی کانفیڈینشیلٹی کا رسپیکٹ کرے گی تو اس طرح ہوگا کہ وہ اس کو ایموشنلی وہ سپورٹ کرے گی۔ لیکن اب اس بیچ میں کانفیڈینشیلٹی تو اس نے وہ پراپر وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پیشنٹ کو سیفٹی کا پرابلم ہے، اب وہ لڑکی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس بیچ میں نرس جو ہے وہ پھر اپنے جو ہے نا اتھارٹیز کا یوز کرتے ہوئے جو ہے نا ڈفرینٹ گائیڈنس کو اور اس کے جو اپنے گائیڈنس ہیں اس کو جو ہے نا وہ انفارم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو گرل ہے ایز اے پیشنٹ اس کے پاس جو آئی ہے وہ اس کے ساتھ بھی ٹرسٹ کو بلڈ اپ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی انفارم کرتی ہے تاکہ وہ جو ہے نا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اچھا، وہ ایسی کنڈیشنز جس میں ہمارے پاس مائنر کو ہم کانفیڈینشیل کیئر دے سکتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے کہا کہ کانفیڈینشیل کیئر جو نرس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن جس طرح ہم نے کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز کی بات کی کہ جس میں ہم کانفیڈینشیلٹی کا خیال نہیں رکھتے، تو اب وہ کنڈیشنز ہیں جس میں ہم کانفیڈینشیلٹی کیئر دے سکتے ہیں، جس میں کانٹراسیپشن آ گئی، یعنی کہ فیملی پلاننگ ہو گئی، سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ ہو گئی، ڈرگ اینڈ الکوہل ٹریٹمنٹ ہو گئی، مینٹل ہیلتھ کیئر ہو گئی، یا HIV ٹیسٹنگ۔ اچھا، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں آپ ایک پیشنٹ کے پرائیویسی کا، کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں، یعنی کسی اور کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ شو کیا گیا ہے کہ یہ ہر ایک کنٹری کے، ہر ایک اسٹیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز پر جو ہے یہ ڈیپینڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس اگر ان کنڈیشنز میں جس میں کنسرن لینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ اگر ایک بچہ ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس کے پیرنٹ اور لیگل گارڈین وہ ضرور اس کنسنٹ یعنی اس اجازت نامے کو جو ہے نا وہ سائن کریں گے، یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی ڈونیشن کرنا ہے ٹیشوز کا یا آرگن کا تو وہ اس کیس میں جو ہے نا وہ ضرور انفارم کانسنٹ لیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 3 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ جب ہم کسی بچے کو آرگن ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، ٹیشوز ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، اس طرح کے پیشنٹ کے لیے پھر ہم 3 ریکوائرمنٹس رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ جو پیرنٹ ہے جو کہ اس کی جگہ پر سائن کر رہا ہے تو وہ اس پروسیجر کے رسک اور بینیفٹس یعنی اس کے فائدے اور نقصانات دونوں سے وہ واقف ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کا جو پرائمری کیئر گیور ہے، موسٹلی پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، مدر یا فادر، تو وہ اتنا کیپیبل ہوں کہ وہ اپنے چلڈرن کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کر سکیں۔ دوسرا، وہ جو ڈونر ہے اور وہ جو ریسیپینٹ ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل کسی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے یا کوئی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے تو وہ جو ڈونر اور ریسیپینٹ ہے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس جو ٹیشو ریجیکشن ہے اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن ہم کسی کا آرگن تو کسی کو ایسے ہی نہیں لگا سکتے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس اس ڈونر اور ریسیپینٹ کے درمیان آپس میں بہت کلوز ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اجازت نامہ جو بہت مسٹ ہے وہ جینیٹک ٹیسٹنگ میں ہے، یعنی کہ اب وہ بچے کے جینز ہیں اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ڈائلیما بن جاتا ہے۔ ڈائلیما کیا ہے؟ ڈائلیما یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہم 2 باتوں میں پھنس جاتے ہیں، اکثر جب ہم عام طور پر گھروں میں بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور ہمارا دل ہمیں یہ کہہ رہا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم 2 چیزوں کے درمیان کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں ٹھیک ہوتی ہیں، اپنی اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ دونوں ٹھیک ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب ڈائلیما کس طرح ہوگا؟ نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یعنی کہ اب اس کے بینیفٹ اور رسک کے بارے میں ہمیں اس چائلڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہیے، اگر وہ اتنا کیپیبل ہے، یعنی کہ پھر اس کے ایج اپروپریٹ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پیرنٹس جو گارڈین ہیں وہ جو ٹیسٹنگ ہے اس کے لیے ہم کنسرن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک تو جینیٹک ٹیسٹنگ کے فائدے اور نقصانات وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ، لیکن جو جینیٹک ٹیسٹنگ ہے اس کو جو ہے نا وہ تب تک اس کو نہیں پرفارم کرنا چاہیے جب تک اس کے لیے وہ ٹیسٹ بالکل اس کے انٹرسٹ کے قابل نہ ہو، یعنی کہ ہمیں اگر بالکل بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے نا تو تب ہم اس چلڈرن کی جو ہے نا جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ادروائز ہم نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔
تو اس بیچ میں ڈائلیما ہو جاتا ہے، ایک تو اس کے بینیفٹس اور رسک آپس میں مل جاتے ہیں اور دوسری طرف اس کو کرنا ہی چاہیے، تو یہ دونوں طرف ہاں یا نہ میں ڈائلیما بن جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس اس میں کنسرن کا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ سیکنڈ کنڈیشن ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ اگر کوئی چلڈرن ان کے لیے ہم کوئی میڈیکل ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، ویسے جتنے بھی ہمارے پاس تمام ریسرچ فیسلٹیز ہیں وہ ہمارے پاس IRB کے انڈر کام کرتی ہیں، یعنی کہ انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ، وہاں سے ریسرچ اور یہ ساری چیزیں فنڈنگ بھی ہوتی ہیں اور وہیں سے پاس اپروو بھی ہوتی ہیں کہ یہ ریسرچ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب فیڈرل ریگولیشن کے لیے جو ہے نا، اب جس چلڈرن کو ہم میڈیکل ایکسپیریمنٹیشن یعنی کوئی ایسی ریسرچ ہوئی ہے جو کہ بچوں پہ ہوگی، زیادہ تر ٹوینس پہ ہوتی ہے یا بچوں کے ڈفرینٹ جینیٹیکل ڈیزیزز پہ ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے پاس زیادہ تر ریسرچز بچوں سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں فیڈرل ریگولیشن جو ہے وہ یا تو ایک پیرنٹ ہے، یعنی اگر وہ سنگل مدر ہے، سنگل فادر ہے، اور یا دونوں سے مدر اور فادر دونوں سے جو ہے وہ ہم کنسرن لیتے ہیں اور ان کے رسک اور بینیفٹ دونوں کو جو ہے نا وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں جو بھی ہم ان پہ پروسیجر پرفارم کر رہے ہیں۔ اچھا، مال پریکٹس اور نیگلیجنس کیا ہے؟ اب یہ دونوں پوائنٹ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اکثر ان دونوں کی ڈیفینیشنز آ جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیگلیجنس کو جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم مال پریکٹس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو نیگلیجنس پیڈیاٹرک میں کیا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس وہ کسی پراپر کیئر کی فیلئر کو بولتے ہیں کہ جو اب اگر ہم نرس کے اکارڈنگ بات کریں تو نرس کی کسی لاپرواہی کی وجہ سے یا اس نے کوئی بات اگنور کر دی ہے یا اس نے بے احتیاطی کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پراپر کیئر جو ہے وہ نہیں ہو سکی، یعنی وہ اس پراپر کیئر دینے میں جو ہے نا وہ فیل ہو گئی اور اس نے بے احتیاطی کی، اس نے جو ہے نا لاپرواہی کی اور وہ جو ہے نا ایک بہت بڑے نقصان کی وجہ بنا۔ یہ جو نیگلیجنس ہوتا ہے یہ ہمیشہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ انٹینشنل نہیں ہوتا، یہ کسی نے جان بوجھ کے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ بے احتیاطی کی وجہ سے یا اگنور کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایک نرس جو ہے ایک پیشنٹ کی طرف جو ہے نا زیادہ اٹینشن نہیں دیتی، یعنی کہ اور وہ جو اٹینشن نہ دینا وہ اس پیشنٹ کے لیے جو ہے نا وہ ہارم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپل ہے کہ اب نرس جو ہے نا وہ ایک بیڈ ریڈن چائلڈ ہے، اس کو ری پوزیشن جو ہے وہ کرنا بھول گئی ہے، تو اس کو پریشر السر جو ہے وہ کاز ہو گئے۔ پریشر السر آپ لوگوں نے فنڈامنٹل آف نرسنگ میں پڑھے ہوں گے، تو اس نے اب ری پوزیشن نہیں کیا، تو یہ بیسیکلی اس کا کیا ہے، یہ نیگلیجنس ہے، جو کہ اس نے بیسک کیئر کو جو ہے نا وہ اس نے بریچ کیا ہے، اس نے اس کو بیسک کیئر پرووائڈ نہیں کی، تو یہ ہمارے پاس نیگلیجنس ہے۔ اچھا، اب مال پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ جب ہم پروفیشنل نیگلیجنس کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کسی جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے جو ایک پروفیشن میں جب ہم نیگلیجنس کرتے ہیں تو وہ مال پریکٹس کہلاتی ہے۔ یہ ایک پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوتا ہے یا یہ ایک فیلئر ہوتا ہے جو باقاعدہ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر کرتا ہے، یعنی کہ وہ بے احتیاطی کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، اس کی جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہوتی ہے وہ یعنی کہ وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ اس پیشنٹ کے نقصان کا نتیجہ بن جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے انٹینشنل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اس وجہ سے اس کو نقصان ہوگا، لیکن وہ پھر بھی بس کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اب فار ایگزامپل اس طرح ہے کہ رانگ میڈیکیشن، اب ایک نرس کو پتہ ہے کہ وہ اگر صحیح ڈوز دیکھے گی تو وہ میڈیکیشن اس کو پرووائڈ کر سکے گی، لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں بس مجھے آتا ہے، تو وہ بالکل وہ آرڈر دیکھتی نہیں ہے، وہ رانگ میڈیکیشن دے دیتی ہیں۔ یا اگر ایک نرس ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ نرس ہے، اس کا جو ہے نا وہ اتنا ہاتھ اس اسکل میں صاف نہیں ہے، پریکٹس اس کی نہیں ہے، اور وہ پھر بھی وہ پروسیجر کر لے، وہ امپراپر ہو، وہ پیشنٹ کو نقصان۔ اکثر یہ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ نرس ہوتی ہیں تو یہ زیادہ تر ہاسپٹلز میں جو ہے وہ بغیر کسی پریکٹس کے پیشنٹس پہ جو ہے نا وہ لگی رہتی ہیں اور پیشنٹ کو ایک
मामूली सा कैनुला भी पास करते हुए जो है ना उन बेचारों में इतने सुराखें कर देते हैं कि फिर वो जो है ना वो अपने तकलीफ में भी होते हैं, दूसरा फिर हम उनको और तकलीफ दे देते हैं। और या तो है वो मॉनिटर वो करना जो है ना वो मॉनिटर नहीं करती, यानी कि वो इस तरह होता है कि इसमें उस पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये पता होता है कि हाँ अगर मैंने ये नहीं किया तो इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन वो फिर भी एहतियाती फिर भी कर लेता है। अच्छा, अब माल प्रैक्टिस किस तरह होगी कि इसमें हमारे पास जो है ना वो 4 चीज़ें जो है ना वो शामिल होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये है, यानी कि हम उस सूरत में जो है ना वो इसको माल प्रैक्टिस कह सकते हैं कि जब ये नुकसान हुआ उस टाइम पे उस नर्स की ही ड्यूटी थी और उस नर्स ने अपनी ही ड्यूटी को ब्रीच किया, यानी कि वो अपने पॉइंट जगह पर नहीं थी। उसको फॉर एग्जांपल एक वार्ड में 2 मरीजों का ख्याल रखने को बोला गया था, लेकिन वो बीच में कैंटीन चली गई, वो किसी और वार्ड में चली गई, या उसकी मतलब उसकी ड्यूटी थी और उसने उस ड्यूटी को नहीं निभाया, उसने ब्रीच कर दी और उसकी वजह से डैमेज हुआ। और वो जो डैमेज था वो एक्चुअल डैमेज था, यानी कि वो इस तरह नहीं था कि वो बस पोटेंशियल डैमेज हुआ, यानी कि रिस्क था उसको और वो डैमेज नहीं था, वो एक बाकायदा जो है पोटेंशियल डैमेज एक्चुअल डैमेज उस पेशेंट को काज हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास अब एक नर्स है, तो अब वो जो है ना किसी इन्फेंट को जो है ना वो अडल्ट डोज जो है ये विदाउट डबल चेकिंग, जिस तरह हमारे उसूलों में कहते हैं कि आपने हर मेडिकेशन को डबल चेक करना है, तो वो डबल चेक नहीं करती और वो अडल्ट डोज जो है वो किसी इन्फेंट को दे देती है, यानी कि जब हम बच्चों को देते तो हम वेट के हिसाब से देते, वो नहीं देती और वो उसको वैसे ही अडल्ट डोज दे देती। अब जो चाइल्ड है उसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो ये अब माल प्रैक्टिस है, यानी कि ये नेग्लिजेंस नहीं है। अगर वो डबल चेक कर लेती तो उसको पता होता कि अब एक इन्फेंट है उसको वेट बेस्ड कैलकुलेशन मेडिकेशन देनी चाहिए, तो अब उसको ये बात पता है लेकिन वो लापरवाही फिर भी करती है, तो ये फिर हमारे पास माल प्रैक्टिस में जो है वो आती है। अगर हम इसके डिफरेंस को देखें तो ये जो माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस है, जिस तरह मैंने माल प्रैक्टिस के बारे में बात की कि ये जो माल प्रैक्टिस होती है ये ज़्यादातर इंटेंशनल होती है, यानी कि इसमें उस नर्स को जो है ना वो पता होता है कि इसमें क्या नुकसान जो है वो होने वाला है, लेकिन वो फिर भी इग्नोर कर देती है। नेग्लिजेंस में उसको पता नहीं होता है कि इस तरह मतलब मेरे इस नुकसान से इस तरह का इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अच्छा, जो हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि नेग्लिजेंस आम तौर पर जब हम कोई चीज़ इग्नोर कर देते हैं और जब हम बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल फील्ड में यानी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस करते हैं तो वो माल प्रैक्टिस कहलाती है। तो उसकी एग्जांपल है कि हमने कोई रॉन्ग इंजेक्शन दे दिया और उस कोई एलर्जिक हिस्ट्री जो है वो हमने इग्नोर कर ली। अब नेग्लिजेंस ये कि वो उसने क्या किया, उसने वाइटल साइन जो है वो चेक नहीं किया या रूटीन केयर स्किप कर दी। तो अब इसमें उसको नहीं पता कि ये उसको तो लगेगा कि बस जस्ट वाइटल साइन है वो चेक नहीं किया, लेकिन उसको इस बात का नहीं पता है कि इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम काज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो और दूसरा अगर उसका टेम्परेचर हाई है, यानी कि वो पेशेंट उसको नहीं पता कि मेरे इस छोटी सी हरकत से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन माल प्रैक्टिस में जो पर्सन होगा उसमें पता होगा, यानी कि वो एक प्रोफेशनल फील्ड में है तो उसको हर एक चीज़ के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर वो फिर भी नहीं करता तो वो माल प्रैक्टिस है। अच्छा, दोनों के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट जो है लीगल एक्शन जो है वो लिया जाता है। बस सिर्फ नेग्लिजेंस पे ये होता है कि इसको हमेशा गलती कंसिडर किया जाता है और माल प्रैक्टिस को हमेशा जो है ना वो कहते हैं कि ब्रीच ड्यूटी कंसिडर किया जाता है। इसमें बाकायदा तौर पर जो पर्सन होता है उसको प्रोफेशन से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इस तरह के हालात से माल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस से खुद को बचाने के लिए जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज है कि मेडिकेशन को हमेशा डबल चेक करें और जो है ना जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको सही से और प्रॉपर टाइम पे करें और पेरेंट्स के साथ फिजिशियंस के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन को फॉलो करें। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना जब हम क्लिनिकल बेस पर जाएं तो हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हमारे पास हों, क्लिनिकल गाइडलाइंस को हमेशा यूज़ करें। अच्छा, कोई भी अगर एरर्स हैं यानी कि कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में हमारे पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट करना, यानी कि अगर एक वार्ड में हाइजीन प्रॉब्लम है या जो है ना मेडिकेशन प्रॉब्लम है तो ये हमें वक्त पर जो है ना वो रिपोर्ट करना चाहिए कि हमें पता हो कि ये फ्यूचर में नुकसान करेगा।
اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں پیڈریٹرک نرسنگ کی ایولیوشن سے۔ اب جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 19 سینچری سے ماڈرن نرسنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس میں بچوں کو جو ہے نا وہ چھوٹے یعنی کہ اسمال اڈلٹس جو ہے نا ان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کی فزیکل اور ایموشنل نیڈز جو ہیں وہ اڈلٹ سے الگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کی کیئر بھی جو ہے نا وہ ہم سے الگ ہیں۔ جو پیڈریٹرک کیئر تھی وہ بہت تھوڑی تھی، یعنی کہ ہمارے جو پیڈریٹرک نرسز تھی ان کا بھی جو ہے نا پراپر ایجوکیشن جو ہے ان کے لیے موجود نہیں تھی، جن کی وجہ سے ہمارے پاس مورٹیلٹی ریٹ جو ہے یعنی کہ انفینٹ ڈیتھ ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی تھا۔ پور ہائیجین کی وجہ سے، امیونائزیشن نہیں تھی، اس وجہ سے اس ریٹ جو ریشو ہے ڈیتھ ریشو بہت ہائی تھا۔ اچھا، پھر لیٹ 19 سے ارلی 20th سینچری میں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہوگی، یعنی کہ پیڈریٹرک کو ایک اسپیشل وارڈ دیا گیا۔ پھر پیڈریٹرک نرسنگ جو ہے نا وہ وہاں سے اس نے جو ہے نا ایک زور پکڑا، ایک پہچان پکڑی، باقاعدہ طور پر چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہوئے۔ یہ MCQs نوٹ کرے کہ پہلا جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ فلیڈلفیا میں ہے، 1855 میں وہ اسٹیبلش ہوا تھا۔ اس کے بعد نرسز نے جو ہیں، اب یہ بھی MCQs ہے کہ نرسز نے جو ہیں ارلی سینچری اور لیٹ 19 سینچری اور ارلی 20 ان دونوں کے درمیان کا جتنا بھی عرصہ تھا اس میں ہمارے پاس نرسز نے باقاعدہ طور پر پیڈریٹرک نرسنگ ٹریننگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کی تھی۔ پھر اس کی مڈ 20th سینچری میں کیا ایڈوانسمنٹ ہوئی کہ اس میں سب سے پہلے ویکسینیشن پروگرام جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے، جو کہ بیسیکلی چلڈرن کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو مانیٹائز کرنے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بنائے گئے تھے، کیونکہ بہت سے اب بچے ہیں ان کا امیون سسٹم تو اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو ہر طرح کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اس امیونائزیشن سے پہلے ہم بچے جو ہے نا ان کی کوالٹی آف لائف بالکل جو ہے نا وہ نیگیٹو میں چل رہی تھی، ان کا ڈیتھ ریشو بہت زیادہ تھا، کیونکہ ان پہ بیماریاں جلدی اٹیک کر لیتی تھی، وہ ان بیماریوں سے خود کو بچا نہیں سکتے تھے، تو جس وجہ سے ہمارے پاس ریٹ بہت زیادہ ہائی تھا، ڈیتھ ریٹ۔ تو جب یہ امیونائزیشن ہوئی تو اس نے جو ہے نا کوالٹی آف کیئر، کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا۔ اس کے بعد پھر لیٹ 20th سے 21st سینچری کے ارلی تک کیا ہوا کہ اس میں پھر ہمارے پاس ٹیکنالوجی نے اور ترقی کی، جس میں ہمارے پاس الگ سے نیونیٹ، جس طرح میں نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے 28 دن تک وہ ہمارے پاس نیونیٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ابھی آپ لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل جائیں تو وہاں کے لیے جو ہے نا نیونیٹل ICUs ہوتے ہیں، CCUs ہوتے ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایویڈنس پریکٹسز جو ہے نا وہ ہوئی، جو پیڈریٹرک نرس ہے ان کے رولز کو ایکسپینڈ کیا گیا، یعنی کہ ان کو مزید ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے پاس جو چل رہا ہے اور جو فیوچر ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے، ابھی ہم جو ہے نا ہولسٹک کیئر پہ فوکس کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے جو چلڈرن ہیں ان کی جسٹ فزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے، ہم ان کی مینٹل ہیلتھ کا، ان کی گروتھ، ان کی ڈیولپمنٹ، ہر ایک چیز کو سوچ کر جو ہے نا ہم ان کو کیئر دیتے ہیں، تو یہ ہولسٹک کیئر ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے بہت سی کیئرز ہیں جو کہ اسکولز میں بھی ہوتے ہیں، کمیونٹی بیسڈ جو ہے نا وہ ہم ابھی اپنے سیمینارز کرتے ہیں، ورکشاپس کرتے ہیں، بیسیکلی چلڈرن سے ریلیٹڈ کرونک النیسز کے بارے میں، چلڈرن کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں اب بھی جو موجودہ دور ہے اس میں چل رہی ہیں، اور آگے آنے والے دور میں ہم اور بھی ڈیولپمنٹ اور اس کی جو ہے نا وہ امید کرتے ہیں۔ اب پیڈریٹرک نرس کا جو ہے آتا ہے وہ کیا رول ہوتا ہے۔ پیڈریٹرک نرس وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوگی جو کہ اسپیشلائزڈ ہوگی اس کیئر میں، جو کہ انفینٹ، چلڈرن اور ایڈولسنٹ کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کرے گی۔ اس کا جو رول ہوگا یعنی کہ وہ چلڈرن کی ہیلتھ پروموشن، چلڈرن کی پریونٹنگ النس اور چلڈرن کو فزیکل اور ایموشنل ویل بینگ سپورٹ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ایک پیڈریٹرک نرس کا رول ہوگا۔ اس کی جو کی رولز ہوں گے، سب سے پہلے تو وہ پیشنٹ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر دے گی، یعنی کہ وہ اسسمنٹ کرے گی، میڈیکیشن پرفارم کرے گی، پروسیجر میں اسسٹ کرے گی، وائٹل سائن مانیٹر کرے گی، وہ چلڈرن کا خیال رکھے گی، ان کے بارے میں شارٹ ٹرم النیسز، لانگ ٹرم النیسز کے بارے میں جو ہے نا اپنے جو ہے نا NCP نرسنگ کے پلانز بنائے گی، پھر ان کو اچیو کرے گی، ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی فیملی کو اور ان کے کیئر گیورز کو جو ہے نا وہ ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی، اور جو بچے ہیں وہ کرونک النیسز، کرونک بیماریوں سے گزر رہے ہیں
उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इमोशनल के साथ साथ वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट में भी अहम किरदार अदा करेगी ड्यू टू फ्रेंडली कम्युनिकेशन, यानी कि वो जो है ना उस बच्चे के साथ एक रेपो बिल्डअप करेगी, जिससे वो एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन के साथ उसके साथ खेलेगी, उसके साथ बातें करेगी, ताकि वो उस पेशेंट की यानी कि जो बच्चा है उसके एंजाइटी लेवल जो है ना वो कम हो और वो बिल्कुल कंफर्ट इन्वायरमेंट में जो है ना वो अपने नर्स के साथ सब कुछ शेयर कर सके। इसके अलावा उसकी हेल्थ प्रमोशन करेगी, वैक्सीन्स वगैरह हो गए, स्क्रीनिंग्स हो गई, फैमिलीज को एजुकेट करेगी। और डिजीज प्रिवेंशन इस तरह है कि वो एजुकेशन उसमें आ जाती हैं, डिफरेंट स्क्रीनिंग सब चीज़ें हमारे पास डिजीज की प्रिवेंशन और प्रमोशन में आ जाती हैं। अच्छा, अब पेडियाट्रिक नर्स जो है ना वो एज अ एडवोकेट भी होती है, यानी कि वो अपने पेशेंट, अब ये चिल्ड्रन की बात हो रही है तो वो अपने चिल्ड्रन के राइट्स को और नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो अपने चिल्ड्रन के अपने जो पेशेंट है उसके बिहाफ पर जो है ना वो बात करेगी। इसके अलावा दूसरे हेल्थ केयर टीम से कोलैबोरेट करेगी, उसमें दूसरे पेडियाट्रिशियंस आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, सोशल वर्कर्स आते हैं, जिनका एक ही काम होगा उस बच्चे को, उन चिल्ड्रंस को जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव केयर डिलीवर करना। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी कल्चर को देखें तो पाकिस्तानी कल्चर जो है ना उसकी वजह से पेडियाट्रिक नर्सिंग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है। जो नर्स के रोल है वो जो है ना क्लिनिकल केयर के अलावा भी जो है ना उस पेशेंट की फैमिली वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना, उसके ट्रेडिशनल यानी उसके जो रिवायती रस्म व रिवाज है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो मजहबी जो है ना मजहबी जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी, तो उन सब चीज़ों का एक नर्स जो है ना वो ख्याल रखती है। तो और ये जो पाकिस्तानी कल्चर है इसका पेडियाट्रिक नर्सिंग पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अब पहला इफेक्ट तो ये है कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो जॉइंट सिस्टम में होती हैं, तो इसमें हमारे पास जो है ना उस बच्चे के फैसला करने के लिए हमारे पास जो है ना मल्टीपल एल्डर्स मौजूद होते हैं, मल्टीपल एल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अपने पेरेंट्स भी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी, उसके अंकल आंटी भी। तो इन सब में जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा डायलेमा जो है वो कवर हो जाता है, और ये बेसिकली हमारे पास जो फैमिली सेंटर्ड केयर होती है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, जेंडर सेंसिटिविटी और मॉडेस्टी, बहुत से कल्चर्स पाकिस्तान में इस तरह है कि वो मेल नर्सिस के पास, मेल डॉक्टर्स के पास अपने फीमेल बच्चों को नहीं लेकर जाते। वो हमेशा कहते हैं कि हमें हमारी जो है ना हमें ट्रीटमेंट भी एक फीमेल नर्स देगी, फीमेल डॉक्टर देगी। तो इस तरह की जो जेंडर सेंसिटिविटी है इस वजह से भी पेडियाट्रिक नर्सिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा जो है अभी तक बहुत सी फैमिलीज पाकिस्तान में इस तरह है कि जो जड़ी बूटियां हैं, जो है ना स्पिरिचुअल हीलिंग है, यानी दम दरूद, इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो अभी तक जो है ज़्यादा मानते हैं। तो इस वजह से भी हमारे पास पेडियाट्रिक नर्सिंग इफेक्ट होती है। इसके अलावा जो है ना रिलीजियस और स्पिरिचुअल नीड्स का भी जो है ना वो अपना अपना जो है ना वो वैल्यूज़ है जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जो कि पेडियाट्रिक नर्सिंग को इफेक्ट करती हैं। यानी कि अब नर्सेज जो हैं वो पेशेंट का ये ख्याल रखना है कि वो जो है ना इस्लामिक रिलीजन में है, यानी कि वो मुसलमान है तो वो 5 टाइम नमाज पढ़ेगा, वो हलाल खुराक खाएगा, वो जो है ना वो रोज़े रखेगा रमज़ान में। तो इस तरह के डिफरेंट रिलीजियस के अकॉर्डिंग हमें अपने पेशेंट को जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है वो हिंदू है तो उसके अपने रिलीजियस उनके अपने ट्रेडिशंस होंगी, उन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमने फिर अपने सारे पेशेंट्स को एक जैसी रिस्पेक्ट करनी है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास हेल्थ केयर एक्सेस में चैलेंजेस आ जाती हैं। पाकिस्तान के बहुत से रूरल एरियाज इस तरह है कि जहाँ पर हमारे पास सोर्सेज बहुत कम हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, क्लिनिक्स नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारे हेल्थ जो है बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो वहाँ पर हमारा ये रोल बनता है कि हम वहाँ पर इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करें, हाइजीन को, न्यूट्रिशन को जो है ना वो प्रमोट करें, क्योंकि ये हमारे पेडियाट्रिक नर्सिंग को इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस और कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं जो हमें हमारे कम्युनिकेशन और ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं। अच्छा, अब UNCRC क्या है, यानी कि यूनियन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये हमारे पास बेसिकली एक लीगली एग्रीमेंट है जिसको 196 कंट्रीज, अच्छा ये MCQs के लिए नोट रखें, और किस डेट को
12 जुलाई 2022 ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसने बेसिकली चाइल्ड के लिए जो है उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो जिस भी नस्ल का है, जिस भी मजहब का है, या चाहे उसके अंदर कोई भी एबिलिटी कोई मौजूद है कोई नहीं है। तो ये हमारे पास यूएनसीआरसी जो है ये एक ऐसी लीगल एग्रीमेंट है जिसने बेसिकली चाइल्ड के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मुंतखब किया है। अब ये ऐसी एग्रीमेंट है जो कि तमाम बच्चों के लिए जो है, चाहे वो जिस रंग और नस्ल के हैं, जिस कबीले से हैं, जिस खानदान से हैं, जिस कंट्री से हैं, जिससे भी हैं, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो राइट्स हैं ये सब पर अप्लाई होंगे और ये बच्चों के लिए जो हैं वो पूरे होंगे। इसमें हमारे पास इसके तकरीबन 54 आर्टिकल्स हैं। आप एमसीक्यूज के लिए नोट रखें, जो कि बेसिकली चाइल्ड की लाइफ सपोर्ट करने में, जैसे कि उसको सिविल हो गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू उसको जो है ना वो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ये जो कन्वेंशन है ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये हमारे पास हर एक चाइल्ड जो है ना, जो कि यूएनसीआरसी की नज़र में एक चाइल्ड है तो ये उसके ऊपर कैपेबिलिटी है। उन्होंने सबसे पहले चाइल्ड की डेफिनेशन कही है कि हर वो पर्सन जो कि 18 एज के अंडर है तो वो हमारे पास जो है ना वो चाइल्ड है। और अब वो जो राइट्स होंगे ना वो उन तमाम पे अप्लाई होंगे, यानी इनके दरमियान कोई फर्क नहीं होगा, कुछ रंग और नस्ल का, लड़का लड़की का, और फैमिलीज किस तरह है, माँ बाप किस तरह है, किसी रीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो राइट्स होते हैं तो ये हमारे पास बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को देखकर है ना लेने चाहिए, यानी कि ये वो राइट्स हैं जिसने चिल्ड्रन को इतना एम्पावर किया है कि जब कोई अडल्ट उनके लिए जो फैसले करेंगे तो वो सबसे पहले जो है ना ये सोचेंगे कि ये हमारे जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से जो है ना वो इफेक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास जो अडल्ट हैं वो अपने चिल्ड्रन के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालेंगे और उनके लिए बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेंगे। तो ये बेसिकली उन चिल्ड्रन को जो है ना वो इम्पेयर करना था। अब इन राइट्स को रियल करने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये पॉलिसी बनाई है कि चाहे हमारे पास हर वो पर्सन जो कि 18 से कम है, वो तमाम जो है ना वो बच्चे हैं, वो चाहे जिस भी कंट्री से हैं, लेकिन उनको ये कन्वेंशन जो कि यूनिवर्सल है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने जो है ना इन राइट्स से फिर फायदा ये हुआ कि वो जो फैमिली गाइडेंस थी उस वो जो है ना वो इम्प्रूव हुई फैमिलीज के दरमियान, कम्युनिटीज के दरमियान, यानी कि उन्होंने फिर अपने बच्चों के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए उनको गाइड किया, वो सही से ग्रो कर सकें, सही से उनको डेवलपमेंट मिल सके। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो चिल्ड्रन राइट्स थे उनकी वजह से हुआ, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, कि हर एक बच्चा जिसको हक है जीने का, एजुकेशन का, पढ़ने का, लिखने का, स्किल्स हासिल करने का, आज़ादी का, तो ये जितने भी तमाम राइट्स हैं तो ये यूनिवर्सल राइट्स हैं और जिन्होंने चिल्ड्रन के लिए किया था। तो उनमें हमारे पास नेम एंड नेशनलिटी भी आता है कि जो चिल्ड्रन हैं अगर वो जिस भी कंट्री में पैदा हुए हैं तो उनको बाकायदा तौर पर एक नाम होगा और उनकी बाकायदा तौर पर नेशनैलिटी होगी, चाहे वो जिस भी कंट्री से जो है वो ताल्लुक़ रखेंगे। इन राइट्स ने क्या किया कि चिल्ड्रन को उनकी अपनी एक पहचान बताई, उनका एक अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि जिस तरह जब पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जाता है। उस बर्थ सर्टिफिकेट में पहले से ही उसका NIC नंबर और सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो पहले से सेलेक्ट होती हैं। फिर जब वो बच्चा जो है ना 18 साल का हो जाता है, वो नादरा जाता है और उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट होती है उसमें उसका NIC नंबर पहले से उन्होंने जो है ना वो लिखा होता है, तो वो जाते हैं और उसका शनाख्ती कार्ड बनता है। तो ये बेसिकली ये राइट जो है ये चिल्ड्रन को उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ये फैमिलीज को इकट्ठा करने में जो है ना वो मदद करती हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास जो चिल्ड्रन है उनके लिए ये राइट जो है ना वो बनाया गया कि उनको जो है ना वो अपने चिल्ड्रन से जो है ना वो सेपरेट नहीं होंगे, यानी कि अगर कोई पेरेंट जो है वो अगर डिवोर्स भी है तो वो उस बच्चे की अपनी मर्जी है कि वो किसके साथ जो है ना वो रहना चाहता है। और या जो है ना वो अगर एक पेरेंट इस तरह है कि वो अपने बच्चे को जो है ना वो मार रहा है, पीट रहा है या उसको सही तरीके से ख्याल नहीं रख रहा, तो उस बच्चे को भी ये हक है कि वो अपने माँ बाप से अलहदगी
خود کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ایک بچہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کسی دوسری کنٹری میں جو ہے نا وہ رہنا چاہتا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں یا ویسے ہی رہنے کے لیے، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا اس کا پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، یعنی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہ سکتا ہے اور یا ان کے ساتھ ایک ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ رائٹس ان کو کڈنیپنگ سے پروٹیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے نا یعنی کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بہت سے بچوں کو زبردستی جو ہے نا وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری لے کر آ جاتے تھے، یعنی کہ جو مسافر ہوتے تھے ان پہ اٹیک کر لیتے تھے اور ان کو قید کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو یہ جو بیسیکلی ہمارے پاس چلڈرن رائٹس کنونشن نے کیے ہیں، تو یہ ان میں گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ان پہ کچھ ایسی پالیسیز بنا لی کہ پھر ان بچوں کو کڈنیپنگ سے جو ہے نا وہ پریونٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا چلڈرن کے جو ہے نا ڈگنیٹی کو اور ان کے رسپیکٹ کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا گیا، کیونکہ اس میں بچوں کو فریلی یہ اجازت دی گئی کہ آپ اپنے جو رائٹس ہیں، آپ اپنے جو اظہار رائے ہیں اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ جو اڈلٹس آپ کے لیے کہیں تو آپ صرف وہی مانیں، آپ اپنے بارے میں بھی فیصلے، یعنی کہ آپ اپنے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ جو 13 رائٹ تھی تو وہ بیسیکلی سوچ کو آزادی کے ساتھ شیئر کرنا ہے، چاہے جس میں وہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ لرن کر سکے، سیکھ سکے، سوچ سکے، فیل کر سکے، بات کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو یہ دی گئی کہ آپ اپنی سوچ کو جو ہے نا فریلی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو ریلیجن اور ان کے تھاٹ کی فریڈم دی گئی، یعنی کہ ہر ایک بچے کے اپنے تھاٹ سے اپنے ریلیجن ہیں، اپنے اوپینینز ہیں، یعنی کہ یہ اس طرح ہوگا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اب ایک پیرنٹس ہیں وہ الگ مذہب سے ہیں تو وہ چلڈرن کو بھی اس بارے میں فورس کر سکتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے نا اسی مذہب سے ہو، یعنی کہ ان کے اپنی تھاٹس ہیں، ان کے اپنے مذہب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ان رائٹس نے چلڈرن کو یہ اجازت دی کہ آپ گروپس یا آرگنائزیشن جوائن کر سکتے ہو یا دوسرے لوگوں سے جو ہے نا وہ مل سکتے ہو، یعنی کہ تب تک جب تک وہ کوئی ایسے لوگ نہ ہو کہ وہ ہارم نہ پہنچا دیں، نقصان نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پرائیویسی۔ انہوں نے ہر چلڈرن کو جو ہے نا ان کے پرائیویسی کا حق دیا، یعنی کہ اس کی پرائیویسی کو اگر کسی نے بریچ کیا تو اٹ مینس کہ وہ قانون کے خلاف گیا، چاہے گھر ہے، ہوم کمیونیکیشن ہے، ریپوٹیشنز، جو بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو اس میں انہوں نے جو چائلڈ ہے ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس چلڈرن کو یہ حق دیا گیا کہ وہ آسانی سے انفارمیشن حاصل کرے، آیا انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، نیوز پیپر ہے، بک ہے، انٹرنیٹ، جو بھی ادر سورسز ہیں، تو ان سے ان کو بیسیکلی انفارمیشن لینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن اڈلٹس کو اس بات کے لیے محتاط رکھا گیا کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ کچھ جو ہے نا ایسے کنڈیشنز میں، یعنی کہ ایسے انفارمیشن میں نہ پڑے جو ان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اس میں بیسیکلی چلڈرن کے لیے بھی رائٹس کو سلیکٹ کیا گیا اور ساتھ میں اڈلٹ کو بھی محتاط کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز کو انہوں نے کلیئر کیا کہ پیرنٹس گارڈین ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے نا وہ رسپانسبل ہیں، ان کے اچھے برے کا سوچیں گے، ان کے لیے بیسٹ پاسبل سولوشنز، ان کی پرابلمس کو سالو کریں گے۔ تو یہ سارے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہیں۔ اچھا، 19 رائٹ یہ تھا کہ ان کو ان رائٹس کی وجہ سے کسی بھی ایبیوز یا کوئی بھی نیگلیکٹڈ ان کے ساتھ ایکشن ہو رہا ہے تو ان سے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ ان کو جو ہے نا وہ بچے جو کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اپنی فیملی ان کو نہیں سنبھال سکتی، یعنی کہ ان کی اپنی فیملی نہیں ہے، تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ خود کیئر کر سکے، یعنی کہ ان کو یہ حق دیا گیا کہ آپ جو ہے نا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو کہ آپ کے ریلیجن یا آپ کے کلچر، لینگویج، ان کی رسپیکٹ کر سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ اب وہ چلڈرن، جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ وداؤٹ فیملیز ہیں تو وہ اڈاپٹیڈ ہیں، تو جو چلڈرن اڈاپٹیڈ ہیں ان کے لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا یہ رائٹ تھا کہ اگر جو ہے نا وہ ایک فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے جو وہاں سے اڈاپٹیڈ ہیں تو ان کے لیے بھی اپنے رائٹ سلیکٹ کیے گئے کہ وہاں پر بھی اس کی کوئی حق تلفی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مسافر
چلڈرن ہیں جو ہمارے مسافر اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں، تو وہ ان کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ آسانی کے ساتھ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جو ہے نا وہ سفر کر سکتے ہو، چاہے تو وہ ٹورسٹ ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ یعنی کہ پہلے یہ سب سیف نہیں تھا، پہلے وہ ان پہ اٹیک کر دیتے تھے اور ان کو جو ہے نا وہ باندی بنا لیتے تھے، قید کر لیتے تھے۔ تو پھر ان کو یہ حق دیا گیا کہ آپ آسانی سے موومنٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، اب وہ چلڈرن جو کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے، چاہے وہ پولیو ہے یا چاہے جو بھی ہے، ان میں جو پرابلم ہے باڈی امیج میں ہے یا مینٹل امیج جہاں بھی ہے، تو وہ ان کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ آسانی کے ساتھ سوسائٹی میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے تمام وہ آبسٹیکلز، وہ رکاوٹیں تمام ہٹا دی جو کہ ایک ڈسیبل چلڈرن اور عام چلڈرن کو جو ہے نا ان کے درمیان فرق پیدا کرا تھا، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی لائف جینے کا ان کو حق دیا گیا۔ اچھا، ہیلتھ، واٹر، فوڈ، انوائرمنٹ، یہ وہ رائٹس ہیں جو کہ چلڈرن کے بیسک رائٹس ہیں جو کہ ان کو فلفل کرنا ہے۔ تمام جتنے بھی اڈلٹس ہیں، ان کے کیئر گیورز ہیں، تو وہ ان کے رائٹس کو فلفل کریں گے۔ اس کے علاوہ ریویو آف چائلڈ پلیسمنٹ، یعنی کہ وہ بچہ جس کو گھر میں رکھا گیا ہے اس کی کیئر کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، تو اس کو اس کنڈیشن کو، اس سچویشن کو ایسیس کرنا کہ وہ صحیح طریقے سے ان کا خیال رکھ رہے یا نہیں، اس کے سوشل اور اکانومک ہیلتھ۔ یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے نا، کنونشن رائٹس نے یہ فائدہ کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ان پہ زور ڈالا۔ پھر گورنمنٹ جو ہے نا اپنے کنٹریز میں جو ہے نا ان بچوں کو اور ان فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو پیسے دیتی ہے جو کہ ایجوکیشن اور ان کی مزید خرچوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 28 رائٹس میں جو ہے نا ان کو ایجوکیشن کا حق دیا گیا۔ پھر 29 رائٹ میں ان کو اس ایجوکیشن کے مقصد کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کا جو ہے نا وہ ان کے صرف مقصد تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی پرسنالٹیز کو بلڈ اپ کرنا، ان کے ٹیلنٹس کو، ان کی ایبیلٹیز کو جو ہے نا وہ اجاگر کرنا۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہے نا ان کا اپنے رائٹس ہیں ان کی جو ہے نا دیکھ بھال کرنا، دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھنا، ان کے کلچر ڈفرینس بتانا، تو یہ ساری چیزیں ان کو ایمز آف ایجوکیشن میں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مائنورٹیز ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسافر ہیں، یہاں آ کر بس گئے ہیں، تو ان مائنورٹیز کے بھی جو ہے نا ان کے کلچر اور ان کے لینگویج اور ریلیجن کا خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ چلڈرن کو یہ حق ہے کہ وہ آرام سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیل کود سکے، ریلیکس ہو سکے، کریٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ حصہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا آکوپیشن لائف سے ان کو دور رکھا گیا، اور اس بات پہ ان پہ اسٹرکٹ ایکشنز لیا گیا کہ اگر کوئی بھی کام جو کہ جس طرح بہت سے بچے آج کل آپ لوگ اگر دیکھیں تو لیبر ہیں، مزدور ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یعنی کہ مزدوروں والے بھاری بھاری چیزیں اٹھاتے ہیں، تو ان طرح کے کاموں سے بچوں کو جو ہے نا وہ محفوظ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہارمفل ڈرگس سے یعنی کہ ان ڈرگ سیلر پر پابندی لگا دی گئی جو کہ نقصان دہ ڈرگز بیچتے ہیں، افیم ہو گئے، یعنی کہ چرس وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی ابیوزو ڈرگز ہیں تو ان سے ان کو محفوظ کیا گیا۔ ان کو سیکشولی ابیوز پروٹیکشن دیا گیا۔ اچھا، ان کو ان کی سیل اور ٹریفکنگ کو روکا گیا۔ یعنی کہ بہت سے گورنمنٹ نے اس بات پر ایکشن لیا کہ جو بچے ہیں وہ اغوا ہو جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بیچ دیے جاتے تھے، کنٹریز کو، لوگوں کو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ٹریفکنگ، یعنی پھر ان سے بھیک منگوایا جاتا تھے، ان سے بزنسز کرتے تھے، تو ان سب کو بھی پریونٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کہ ایک دوسرے سے جو ہے نا ایک دوسرے سے غلط فائدہ لینا، یعنی کہ ایک دوسرے سے مطلب نکالنا، آرگنز کا ٹرانسپلانٹیشن ہوتی تھی، تو یہ بیسیکلی ان ایکسپلائٹیشن کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ ڈیٹینشن، یعنی کہ وہ بچے جو کہ قانون توڑ لیتے تھے تو نہ ان کو مارا جائے گا، نہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی اور ایسی جو ہے نا کوئی ظالم والی ہوگی۔ یعنی کہ جو بچے جو جیل میں ہوں گے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی سے جو ہے نا وہ پیش آئیں گے۔ دوسرا، ان بچوں کے لیے بہت لاسٹ چوائس آف پنشمنٹ جو ہے نا وہ چوز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بچوں کو جو ہے نا وہ کسی بھی جنگ میں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا، یعنی کہ جب بھی کوئی جنگ، اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو وہ بچے جو کہ انڈر 15 ہیں وہ آرمی میں حصہ نہیں بنیں گے یا کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔
اسی طرح جو ہے نا اگر وہ بچے جن کو کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے وہ نیگلیکٹڈ ہے، اگنور ہو گئے ہیں، یا جو ہے نا وہ ٹریٹڈ بیڈلی، یعنی کہ وہ بچے ہیں، وہ متاثرہ بچے ہیں جو کہ جنگ میں ان کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے، وہ زخمی ہو گئے ہیں، تو ان کی ہیلتھ کو اور ان کی ڈگنیٹی کو دوبارہ سے ریکور کرنا۔ اچھا وہ بچے جس طرح وہی بات کہ اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے تو ان کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی لیگل ہیلپ لے سکتے، قانونی کیس کر سکتے ہیں، وکیل جو ہے نا وہ ہائر کر سکتے ہیں، تو اس میں ان کو یہ چوائس بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ چلڈرن کے اپلائز، یعنی کہ یہ وہ کنٹری کے وہ قانون ہوتے ہیں جو کہ جو چلڈرن کے رائٹس ہیں وہ کنونشن سے ان کو بیٹر ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس وہ کنٹریز ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے چلڈرن کے لیے بہت پاسبل، بہت بیسٹ رائٹس جو ہے نا جو کہ کنونشن سے بھی بیٹر ہوتے ہیں، وہ قانون ان کے لیے بنائے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو چلڈرن رائٹ کو فالو کرنا پڑے گا، اور کنونشن جو کہ ایک لیگل ایگریمنٹ تھا تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ گورنمنٹ جو کہ یونائٹڈ نیشنز بھی میں آتے ہیں، جس طرح ہم نے بات کی کہ 194 کنٹریز نے اس کو سائن کیا تھا، یعنی کہ یہ ایک یونیورسل ایگریمنٹ ہے جس میں کمیٹی میں ہمارے پاس جو ہے نا یونیسیف اور رائٹس آف دا چائلڈ کمیٹی، یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس میں جو ہے نا وہ انوالو ہوئے تھے تاکہ چلڈرن جو ہے نا وہ اپنے حقوق اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ حاصل کر سکیں۔ یہ ڈیبیٹ کہتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ اب وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک اسپیسیفک ایشو کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھائی جاتی ہے، تو یہ ہمارے پاس تھا بچوں کے حقوق کے لیے۔ تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیلتھ کے جو ہے نا ہیلتھ آرگنائزیشنز جو ہے نا اس میں ملی تھی، اور انہوں نے جو ہے نا بچوں کے ہیلتھ انٹرونشنز کی، نیوٹریشنز کی، ایجوکیشنز کی جو ہے نا جو ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ان میں جو ہے نا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو رائٹس ہے جن کو لیگلی پروٹیکشن دیا گیا چلڈرن کو، تو یہ اس طریقے سے جس طرح ٹریفکنگ کی ہم نے بات کی، ڈسکریمنیشن کی، چائلڈ لیبر کی، تو یہ ان کی لیگل پروٹیکشن، یعنی کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ملے اور انہوں نے لیگل پروٹیکشن والے رائٹس کیے، جو یعنی کہ جو آپ لوگوں نے جتنے بھی پیچھے رائٹس پڑھے ہیں تو ان سب کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ اپنے اپنے ادارے ہیں، اپنے اپنے سینٹرز ہیں، جس طرح لیگل پروٹیکشنز میں ان کے اپنے لیگل رائٹس آ گئی، ایتھیکل رسپانسبلٹیز میں ان کے اپنے لیگل اتھارٹیز، لیگل رسپانسبلٹیز آ گئی، اس طرح ان کو جو ہے نا ایک آواز دی گئی، ان کو کانفیڈنس دیا گیا تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی جی سکیں، اپنے ایجوکیشن اور اپنی ہر ایک بیسک نیڈ کو پورا کر سکیں۔ اچھا جو چیلنجز اور کرٹیسزمز ہمارے پاس آتے ہیں، پاکستان کے علاوہ ایسے بہت سی کنٹریز ہیں جس میں اب یہ جو رائٹس ہیں یہ تھوڑے بہت جو ہے نا وہ ان میں کرٹیسزم آ جاتا ہے، چیلنجز آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس آتا ہے کلچرل ریزسٹنس، یعنی کہ یہ ہمارے پاس کچھ سوسائٹیز اس طرح ہیں کہ جن کے کلچرل ٹریڈیشنز ان کی نظر میں جو ہے نا وہ زیادہ تر اوبیڈینس اور ان کو سب کو زیادہ الاؤ کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اس طرح۔ تو اس طرح کی کنٹریز میں جس میں سیلف ایکسپریشن کو جو ہے نا اس طرح نہیں، اس کو کوئی بدتمیزی کہا جاتا ہے، اور اوبیڈینس یعنی کہتے ہیں کہ بس بڑوں کی ہر بات جو ہے نا وہ ماننی چاہیے، تو یہ بیسیکلی ہر ایک کے کلچرل ویلیوز ہوتے ہیں جو کہ ان رائٹس کو پھر جو ہے نا بریچ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاورٹی ہو گئی، الٹریسی لیول ہو گیا، لیک آف اویئرنیس ہو گئی، یہ ساری چیزیں بھی اس میں چیلنجز میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ اور پھر پیرنٹل اتھارٹی اور چائلڈ اتھارٹی، کچھ ڈبیٹس میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ چلڈرن کا اپنا حق ہے، اس میں پیرنٹس کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کچھ ڈبیٹ میں کہتے ہیں کہ نہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے پاسبل سولوشنز اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ اس پر جو ہے نا وہ ڈبیٹ ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ اتھارٹیز کے بارے میں، رائٹس کے بارے میں شیئر کیا جاتا ہے۔ اچھا وہ ایتھیکل ایشوز جو پیڈیاٹرک سیٹنگز میں پاکستان میں ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے جو ہم نے انفارم کنسنٹ کی بات کی، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے نا کہتے ہیں کہ چلڈرن کو نہیں دینا چاہیے کنسنٹ، یہ ہمیشہ اس کے کیئر گیور اور پیرنٹس ہی کرتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ اس طرح کی کنڈیشنز آ گئی ہیں جس میں ایک بچہ ہے، اس کے سر پر ابھی کوئی نہیں ہے اور اس کو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ چاہیے، یا وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کسی بھی ریلیجس یا کلچرل بلیف کی وجہ سے لائف سیونگ ٹریٹمنٹ سے جو ہے نا وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ڈی این آر سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے، ڈو ناٹ ریسسٹیٹ۔ یہ ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے
جس میں جو فیملی ہوتی ہے یا یہ کبھی کبھی پیشنٹ کے اپنے سائڈ سے بھی ہوتا ہے، فیملی سائڈ سے بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان پہ یہ ڈی این آر نہ کریں، تو اب کیا پتا کہ اس پیشنٹ کو ڈی این آر سے وہ بچ سکتا ہو، لیکن اب ان کی کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ان میں چیلنجز آ گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو اینڈ آف لائف ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یعنی کہ اب ایک پیشنٹ ہے اس کی ہمارے پاس کلینکل ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی کلینکل ڈیتھ میں وہ جو ہے نا بالکل وہ اس کی جو بایولوجیکل فنکشنز ہے وہ سیز ہو گئے ہیں، لیکن وہ کچھ وینٹیلیٹر پہ جو ہے نا وہ زندہ ہے، یعنی کہ اس کی بایولوجیکل ڈیتھ، اس کا صرف برین زندہ ہے، وہ باقی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہے۔ تو یہ اس طرح یہ وہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں اب جو ہے پیلیٹیو کیئر اور ڈفرینٹ ڈیسیجنز آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، اب کوئی بھی اپنے پیاروں کو تو ایسے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کچھ پیشنٹ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ ان کے صرف برین زندہ رہتے ہیں، باقی ان کا پورا باڈی جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے، ان پہ پیلیٹیو کیئر بھی کام نہیں کرتا، الٹا وہ جو ہے نا مزید ٹارچر ہوتے ہیں، مزید بعض پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہوتے ہیں، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ امپاسبل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ڈفرینٹ کلچرز، ڈفرینٹ چیلنجز آپس میں ٹکراتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔